4 ہجری حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے۔ پھر پڑھتا ہوں، تاریخ میں 4 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، خیر یہ کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہے۔ تاریخ باہر جمہور کی رائے یہ ہے کہ 3 شعبان 4 ہجری حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے۔ سیدہ کی گود میں ننھے نواسے حسین کو دیکھ کے تیرے اور میرے نبی فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں۔ گورجا والوں کا استخارہ ٹھیک ہے تو کہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسری ادبی جملہ تو میرے پاس نہیں ہے، آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے۔ فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں۔ شادی ایک لمحے کے لیے یاد ہو گیا، ایک لمحے کے بات تو یہ تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ گورجا کا کیا مزاج ہے، کیا رواج ہے، کیا انداز ہے، کیا ماحول ہے۔ میں اپنے شہر ملتان کی بات کرتا ہوں، جہاں اکثر یہ فکرہ گردش میں ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں کانوں کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے کہ سید صاحب کا ذکر نہ کیا کریں، نہ وہ 3 میں ہے، نہ وہ 13 میں، نہ وہ 3 میں ہے۔ میں نے بڑا یہ غور کیا ہے فقیر بادشاہ کہ یہ 3 اور 13 کا معاملہ کیا ہے، یہ کس قدر نکلا ہے، کہاں سے بات چلی ہے۔ مجھے شاہ جی قبلہ تاریخ کھنگالنا پڑی، تاریخ کی کتابیں اٹھانا پڑی کہ یہ 3 اور 13 کا معاملہ کیا ہے۔ تاریخ جب پڑھی، جب گہری نظر دی تو بات سمجھ میں آئے کہ حسین آئے 3 شعبان کو، علی آئے 13 رجب کو۔ حسین نے اسلام بچایا، علی نے ایمان بچایا۔ تو دونوں کا منکر ہے، نہ وہ 3 میں ہے، نہ وہ 13۔ سبحان اللہ ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں 3 شعبان 4 ہجری حسین دنیا میں آئے، نبی بیٹی سے ملنے آئے۔ سیدہ کی گود میں اپنے نواسے امام علی مقام حسین بادشاہ کو دیکھ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں۔ فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں۔ اللہ باللہ سبحان اللہ، شریف قدم اٹھائیے۔ میں نے لکھنؤ میں، حیدرآباد چکر میں یہ 4 مصرے پڑھے ہیں۔ 4تھے مصرے میں جاؤ دیکھو، انٹرنیٹ استعمال کرنے والے یوٹیوب پہ دیکھو، ڈیلی موشن پہ صرف عابد علی سعیدی انڈیا لکھو، دیکھو کہ کیسے سنا اور پڑھا گیا ہے، کس رنگ میں سنا ہے۔ لاکھوں کا اجتماع کھڑا ہو گیا، نہیں چاہ رہا ہنگورجا والے کھڑے ہو جائیں، بیٹھے بیٹھے ہولے ہولے دھیرے دھیرے اتنا ضرور بولو کہ جب یہاں سے جاؤ تو زمین کے ذرے سلام کریں۔ ریحان بھائی توجہ، فاطمہ کیا حسین نور بکھرتا ہے تیری گودی میں، حسن ٹھٹکیلیاں کرتا ہے تیری گودی میں۔ رات اور چاند تو، رات اور چاند تو لازم و ملزوم ہے، مگر ارے دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گودی میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دن کو بھی چاند اترتا ہے تیری گودی میں، دن کو بھی چاند اترتا ہے۔ لو ٹکڑا سفر کرنا شروع ہوا، نبی نے فرمایا فرمان اس رسول کا ہے انیس بھائی جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے، جو وہی بولتا ہے جو وہی بولتی ہے۔ فرمان ہے نبی کا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ توجہ فرمائیے تو حضرت اٹھائیے صاحبان، عجیب مرحلہ ذکر ہے۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہاں یہ ٹکڑا 2 حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں اس حدیث رسول کو۔ پہلا حصہ الحسین منی، سفر شروع، حسین گھر میں، حسین منی، حسین مسجد میں، حسین منی، گود میں بٹھاتے ہوئے حسین و منی، سینے پر لٹاتے ہوئے حسین و منی، کندھے پر سوار کراتے ہوئے حسین و منی، حالت نماز میں حسین و منی۔ یہ ٹکڑا سفر کرتا کرتا 10 محرم الحرام 61 ہجری حسین میدان میں آئے، کہا دنیا والوں
مجھے پہچانو، انا ابن مصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں تمہارے نبی کا بیٹا ہوں، میں آخری پیغمبر کا بیٹا ہوں، میں امام الانبیاء کا بیٹا ہوں، میں وجہ تخلیق کائنات کا بیٹا ہوں۔ وہاں میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں لنگور جا کے ہوں شکیدہ اور سب کشادہ لوگوں، اگر نبی کا یہ نواسا میرا یہ مولا سر نہ کٹاتا تو اسلام نہ بچتا، اسلام نہ بچتا تو ایمان نہ بچتا، ایمان نہ بچتا تو کچھ نہ بچتا۔ تو کہہ رہا ہوں مزہ جو بھی اذان بچے نہ سوز بچے نہ ساز بچے، حسین دسیا رضا خدا دی کوئی ناز بچے نیاز بچے، سلام پھیرن تو بعد یارو نماز ہندی یہ سب دی پوری، حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین ہن بھی نماز، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حسین ہن بھی نماز بچی۔ حسین میں شاید پنجابی پڑھ کے اپنے مزاج کے مطابق 4 مصرے اردو کے پڑھ دو۔ ہاں بیٹھے ہو ٹر گئے ہو۔ سبحان اللہ، زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا۔ چاہیے آپ اجازت نہیں، جو بندے ابھی تک خاموش ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کو ان کی خاموشی پہ قربان کر دوں۔ زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے۔ آپ جانتے ہیں جب امام علی مقام نے جامع شہادت نوش کیا تو اس وقت امام کی عمر مبارک 56 برس، کتنی کم ہو گئی 56 اور 57 کے درمیان 56 برس جمہور کی رائے ہے۔ آپ سنو میرا جملہ، حق بنے تو کہنا سبحان اللہ۔ زہرا کے لال نے ہے، شاید جی مزہ لیجیے گا، شاید کسی سے آپ نے یہ بات سنی میں کرنے جا رہا ہوں۔ زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹے گی دین محمد کی چین سے۔ مجھے نہیں پتا شاہ جی کے ذریعے یہ ویڈیو کے کہاں چلا جائے گا، پوری دنیا میں جملے سنے جائیں گے، کہاں اپلوڈ ہوگا، کہاں ڈاؤن لوڈ ہوگا، یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں اور ٹنکے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں۔ ہاں گھونگٹ میں نہ آٹا پھانکا ہے نہ پھانکنے دیا ہے، بغیر برقعے کے آتا ہوں بغیر برقعے کے جاؤں گا۔ کہہ رہا ہوں زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، زہرا کے لال نے ہے، بس سمجھنے والے سمجھے، زہرا کے لال نے ہے وہ کام کر دیا، گھڑیاں کٹیں گی دین محمد کی چین سے۔ 56 برس حسین کہا ہے رسول سے، معاشر تلک رسول رہیں گے حسین، مانا ملن۔ یہ ہے بات۔ اگر اجازت ہو تو میں کربلا کا ایک چھوٹا سا حوالہ پڑھتا جاؤں، میرا دل ہے میں اس لمحے کی بات کر جاؤں، اس گھڑی کا ذکر کر جاؤں، اس وقت کا تذکرہ کروں کہ جب ابن سعد شدیدی فوج کا سپاہ سالار لانتی نواز رسول شکر گوشہ بدور امام علی مقام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے حسین آخری وقت ہے، ہماری بات مانتے ہو، ہم وعدہ کرتے ہیں شہید کی بیعت کر لو، ہم آپ کو اور خانواد رسول کو عزت و احترام کے ساتھ تصف و احتشام کے ساتھ واپس مدینے چھوڑ کے آئیں گے۔ عنوان رکھا ہے شاہ جی نے، سلام یا حسین، سلام یا حسین، سلام یا حسین۔ اب آؤ میں یہ حوالہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو بندہ آج تک حسین کو سلام نہیں کر سکا، میں مصرع مکمل کرتا ہوں، مجھے وہ بندہ دکھاؤ تو میرا جملہ سنتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے پھر بولتا نہیں۔ میں بھی مولا سے گناہوں کی معافی مانگوں، لو سماج کرو۔ ابن سعد شدیدی فوج کا سپاہ سالار لانتی ابن سعد کہتا ہے حسین اب بھی وقت ہے، ہماری بات مانتے ہو، شدید کی بیعت کرتے ہو تو ہم وعدہ کرتے ہیں عزت احترام کے ساتھ تصف و احتشام کے ساتھ واپس مدینے چھوڑ کے آئیں گے۔ علی کا لال بڑی بے نیازی سے کہتا ہے کیوں؟ اب ایسی کیا بات ہے؟ ابن سعد کہتا ہے حسین آپ جانتے ہیں جنگ لڑنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑتی ہے، فوجی آپ کے پاس نہیں ہے، حرب جنگ آپ کے پاس نہیں ہے، خواتین کا ساتھ ہے، بچوں کا ساتھ ہے، خوراک کی قلت ہے، پانی کی بندش ہے۔ صاحبان جب علی کے لال نے یہ جملہ سنانا تو علی کے لال کا چہرہ غصے سے لال ہوا۔ اگر آدمی ذوق رکھتے ہو تو آدمی جملہ ادا کر جاؤ، ہاں ہاں جمال کے چہرے پہ جلال آیا، گلاب سیرت کا چہرہ گلاب صورت ہوا۔ علی کا لال کہتا ہے کہ بندی شہر اس کو اب کیا ہے، یہ سب تو زیر فلک رہا ہے، جاگنا جاگنا جاگنا، یہ بندی شہر اس کو اب کیا ہے، یہ سب تو زیر فلک رہا ہے، میری حکومت کا دائرہ تو شریر جنت تلک رہا ہے، تجھے ڈرا رہا ہے تو بھی تیرا مقدر بھٹک رہا ہے، میں وہ پیاسا ہوں کہ جس کی سانسوں میں آب کوثر چھلک رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوثر چھلک رہا
رہا ہے، مجھے اکیلا سمجھنے والا سبھی زمانوں کا زین ہوں میں، جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہوں، محمد کا بیٹا حسین ہوں میں، جو رزق تقسیم کر رہا ہے محمد کا بیٹا حسین ہوں میں۔ بس اتنا کہہ دیتے ہیں صاحبان شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ یہ چار مصرے ہیں نتیجے کے، جو آج نتیجہ دینے لگا ہوں، بس یہ نتیجہ یاد رکھو، شوق بہشت ہے۔ پھر کبھی مقدر نے یادری اور وقت نے حاضری کی تو حاضری ہوئی تو ضرور انشاءاللہ، بلکہ میں شاید عرض کروں گا کہ آپ تو مصروف رہتے ہیں اس بادشاہ کی ذمہ کا صدقہ، اس ماہ مبارک کی انہی ایام میں سلام یا حسین کی محفل خلفا انشاءاللہ یہ کنفرم کریں، اور میں بھی ساتھ زندگی آپ دعا دیتے رہیں گے، ہم نوکری کرتے رہیں گے، تو بس انشاءاللہ یہ گورجا میں قاسم بھائی کے میلاد شریف میں اور انشاءاللہ سلام یا حسین کی اس محفل میں 2 حاضریاں انشاءاللہ ہو جائیں۔ بس سماعت کیجیے گا صاحبان، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کو شکر کیا، جو بندہ بولا ہے اس کو سلام ہے، جو نہیں بولا میرا مولا توفیق دے اسے۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ قبلہ شاعر میں جملہ بھول نہیں گیا، میں تھک نہیں گیا، میں ڈر نہیں گیا، اس ڈر سے نہیں پڑتا یہ ضائع نہ کر بیٹھے۔ شوق بہشت ہے، شوق بہشت ہے، ہمیں کوئی جنت نہیں چاہیے، نہ اس کے طلبگار ہیں، نہ اس کے خریدار ہیں، نہ اس کے متلاشی ہیں، کہ جو خود کا شملے یا بم دھماکے میں ملے۔ ہمیں تو وہ جنت چاہیے جو نبی کی اور نبی کی آل کے صدقے میں۔ سبحان اللہ، شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ یہ ہے نتیجہ، شوق بہشت ہے۔ کوئی شخص کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے، سمجھدار بندے بیٹھے ہیں اپنی ذات میں نقی بیٹھے ہیں، کوئی کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے نقی مانا چناؤ، کوئی کہہ سکتا ہے سیدی صاحب اتنا بڑا دعویٰ، شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ لوگ جتنا بڑا دعویٰ کیا ہے اس سے وزنی دلیل دے رہا ہوں، نیند میں اٹھ کے کہو گے سبحان اللہ۔ شوق بہشت ہے تو وسیلہ تلاش کر، اور کام آئے گا ضرور وسیلہ حسین کا۔ کیسے؟ نانا کو، ماں کو، باپ کو، بھائی کو دیکھ لے، مالک بہشت کا ہے کبھی حسین کا ہے۔ کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے اب تک آپ نے مجھے سنا ہے اور مجھے دیکھا ہے، اب چوتھے مصرے پہ کاظم علی شاہ صاحب کو دیکھو اور میرا یہ جملہ سنو، دیکھو کچھ اس طرح سے عبادت کو عام کرتے ہیں، سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں۔ کہا خدا نے نبی سے بنا کے جنت کو، اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں، تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں۔ العظمت للہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ قاسم بھائی نے کہا کہ آپ یہاں اس محفل پاک میں ہمارے محترم جناب عبد المجید قریشی صاحب کی اولاد کی ہوئی، اور آپ دعا فرمائیں